صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے ایک دم سے دوبارہ نئی لہر آئی ہے، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ دیکھیں، دہشت گردی جو ہو رہی ہے نا اس وقت، یہ بڑی پیچیدہ کام ہے. یہ کوئی ایک آدھ منٹ میں یہ بات نہیں کسی کو سمجھ آنی. دیکھیں، ایک بات ہے، کوئی دہشت گرد عمران خان کے دور حکومت میں یا جنرل باجوہ کے دور میں پاکستان میں نہیں آیا. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اب کوئی جہاد نہیں ہو رہا. یہ ایک بڑی پیچیدہ ٹرائبل وار ہے، بڑی پیچیدہ سیکٹیرین وار ہے، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں، جب تک سیاسی اتحاد نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نہیں، ان کو بیکنگ نہیں ملے گی پولیٹیکل، وہ کیسے آپریشنز ہو سکتے ہیں جب تک. اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، اس میں عمران خان کو بلایا جائے، نواز شریف کو بلایا جائے، مولانا فضل الرحمان کو بلایا جائے، باقی لیڈران کو جو 2-3 ہیں، زیادہ اتنے بھی نہ بلا لیں کہ فیصلہ ہی نہ ہو سکے، جو 2-3 لیڈر ہیں، اور وہاں پہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک تو بریفنگ بھی لے لیں، اور پھر آپ ایک اپنا لاہمل جو ہے وہ بنائیں، اور ایک قومی حکومت کی تشکیل ہونی ہے پاکستان میں. دیکھیں، اس طرح تو نہیں ہے کہ 70% عوام جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہیں. آپ کتنے دیر ملک چلا لیں گے؟ جس ملک میں تو روز گھسیٹی جا رہی ہے حکومت، چل تو نہیں رہی ہے. آپ قومی حکومت کو عمران خان تسلیم کریں گے؟ 100% کریں گے، کیونکہ دیکھیں نا، عمران خان کے پاس 2 آپشنز ہیں نا. یا تو موجودہ جو غلام عدلیہ ہے، غلام الیکشن کمیشن ہے، اس کے تحت آپ الیکشن کرائیں گے تو کون اس کو مانے گا؟ عمران خان نے بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کرنی ہے، انہوں نے جو آپ کی الیکشن کمیشن ہے اس کے لیے بات کرنی ہے، تو وہ ہوں گے تو الیکشن ہوں گے نا. اس کے لیے قومی حکومت چاہیے. کوئی گرین سگنل دیا عمران خان نے آپ کو؟ اس پارٹی نے عمران خان تیار ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ فوجی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آصف زرداری ہے، نواز شریف ہیں، ان کو اس پہ تیار ہونا چاہیے، اپنے اقتدار سے تھوڑا ایک قدم آگے جا کے سوچیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اور شعیب شاہین صاحب ہم نے دیکھا وہ کیسز چلا رہے ہیں، جس طرح سے لگتا ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے 60-70 کروڑ روپیہ ان وکیلوں کو دے دیا ہے. 60-70 کروڑ روپیہ سارے لوگوں فیسیں لیے ظاہر ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اتنے پیسے دینے کے بعد آپ کو کیا ملا ہے؟ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان اپنے کیسوں کی وجہ سے تو نہیں ہے نا عدالت میں. یہی پیسے آپ نے موومنٹ پہ لگائے ہوتے، پاکستان میں سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. پی ٹی آئی جتنی جلدی اس بات سے نکل آئے کہ عمران خان عدالتوں سے باہر آ جائیں گے، اتنا ہی اچھا ہے، اور اپنی سیاست پہ توجہ دیں. کافی اہم بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو انہوں نے عمران خان کے ٹکٹ پر ایم این اے بنے، تو پھر ان کے کیسز کی فیسیں بھی وصول کر رہے ہیں. سب فیسیں لے رہے ہیں سارے وکیلوں کا. دیکھیں نا، یہ جو سارے وکیل ہیں، یہ کیوں اس وقت انٹرسٹڈ ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے میں؟ جیل میں ہیں تو ان کے گھر چل رہے ہیں نا. لوگوں نے نئے گھر بنا لیے، لوگوں نے نئے دفتر بنا لیے، چیزیں بنا لی، اور یہ جو سارا سلسلہ ہے. اور ویسے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تو ہے نہیں. مجھے بتائیے نا، ان کا کیا تعلق ہے؟ نہ یہ کسی کو جانتے ہیں، نہ عمران خان کو جانتے ہیں، نہ کچھ. یہ تو آئے ہیں، عہدے لے کے بیٹھ گئے ہیں. نہ ان کے اوپر کوئی ایک گھنٹہ یہ لوگ جیل میں نہیں رہے. 1 گھنٹہ ان کے اوپر کو بھی جو ہے کسی نے کیا نہیں. شبلی فراز صاحب جب ہم سب لوگوں کے گھر توڑے جا رہے تھے، ان کا گھر ریگولرائز ہو گیا. لیکن یہ تو سارے گھسبیٹیے ہم دیکھتے ہیں نا جو بنے ہوئے ہیں سارے. آخری بات، یہ جو اپنے 70 کروڑ کی بات کی، یہ پھر پارٹی فنڈ میں سے فیسیں دی گئی؟ یہ تو آڈٹ ہونا چاہیے نا، آنا چاہیے. کیا آڈٹ ہوگا، پتا چلے گا کون ہے، پھر ہی وہ آئے گا نا. دیکھیں، پبلک فنڈنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کلین ہونا چاہیے نا. عمران خان کے نام کے اوپر ایک اتنی بڑی معیشت اس وقت چل رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان کا وہ اندر رہے، ان کا گھر چلتا رہے.